آیت کو ہم تلاوت کریں گے جو ہمارا موضوع ہوگا پیدائش 2 باب اس کی 10ویں آیت پہ ہم بات کریں گے. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. اور عنوان باغ عدن کا ہے مسیح میں میرے عزیزو. آج ہم سیکھیں گے کہ باغ عدن سے کیا مراد ہے. باغ عدن سے کیا مراد ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے آپ لوگ کو یہ چیز بتانا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ ان پھل کے حوالے سے کچھ منفی جو چیزیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتی ہیں, نیگیٹو چیزیں ہیں. وہ کہنے لگا کہ باپے دلاؤ آدم کو ہوا عدن چ رکھا گیا سی جڑا پھل کھاتے گا سی اس موضوع تے جڑا اسی اج خدا دی نام تو سکھاں گے کہ پھل کی سی اور پیچھے مقاصد کی سی. اور انسان نے جو شکایا وہ کون سا ہے عدن کے معنی. سٹارٹ کریں گے عدن کیا ہے. عدن کیا ہے. عدن کے معنی کیا ہے. نشاط اور عشرت. نشاط اور عشرت. نشاط کا مطلب کیا ہے. خوشی شادمانی. اور عشرت کا مطلب کیا ہے. سیم یعنی کہ خوشی میں. یعنی کہ خدا نے انسان کو بنا کر عدن میں رکھا یعنی نشاط اور عشرت میں رکھا یعنی خوشی اور شادمانی میں رکھا. تقریباً میرے اندازے میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا. ہم نے نام سنا ہے کہ عدن باغ عدن, لیکن عدن کے معنی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ عدن کا مطلب کیا ہے. عدن کا مطلب ہے نشاط اور عشرت یعنی کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر اس کے اندر رکھا. عدن کے اندر رکھا یعنی کہ نشاط اور عشرت میں خوشی اور شادمانی میں رکھا. ابتدائی زندگی جو تھی آدم کی وہ خوشی اور شادمانی میں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب باغ عدن میں رہتا تھا تو وہ نشاط اور عشرت میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا. باغ عدن کہاں واقع تھا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ باغ عدن کہاں واقع تھا, لیکن مختلف علماء کے مطابق دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی درمیانی زرخیز زمین پر واقع تھا. دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی جو زرخیز زمین تھی وہاں پر یہ واقع تھا جسے میسوپوٹامیہ بھی کہا جاتا تھا. آج اس ملک کا نام عراق ہے. اس وقت ترکی, شام, ایران اور کویت کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں. یہ پرانے ہسٹری کی بات ہے. جب یہ جغرافی کے حساب سے بات کرتے ہیں یہ ملک جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہوا کرتا تھا. پیدائش اس کا 2 باب 10ویں آیت ہے. پیدائش 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیاں. ایک دریا نکلا اور 4 ندیوں میں تقسیم ہو یعنی فسطون, جیہون, دجلہ اور فرات. 4 دریا. یہ چاروں ندیاں جو ہیں ان قوموں, قبیلوں اور ملکوں کو ظاہر کرتی ہیں جو طوفان نوح کے بعد اس زمین پر آباد ہوئے. کا طوفان ہے سب ختم ہو گیا, لیکن یہ ندیاں جو ہے یہ موجود تھیں اور یہ قبیلوں اور جو قوم تھے جو لوگ اس وقت آباد ہوئے ان کو ظاہر کرتے ہیں. اصل میں آج کا جو موضوع تھا وہ ایڈونٹ جو سنڈے ہے اس کے حوالے سے تھا, لیکن یہ خداوند یہ پہلے سے جو ہے احتیاط کر کے رکھا اور شاید یہ آج ہی کے دن جو ہے یہ پیغام آج تک جو ہے آپ کو ڈلیور ہو رہا تھا. تو جب میں خداوند کے حضور میں بیٹھا تو خداوند نے یہ پیغام مجھے دیا تھا کہ میں آپ کو اس پہچان کو آپ کروں تاکہ وہ چیزیں جو ہماری زندگیوں کے اندر منفی چیزیں بن کر گردش کرتی ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ خدا کے کام کو صحیح طور پر جو ہے وہ سمجھ سکیں. نوح کے تینوں بیٹوں اور پوتے کنعان سے جو ملک اور قومیں آباد ہوئی یہ 4 ندیاں ان کو ظاہر کرتی ہیں. یہ 4 نوح کے تینوں بیٹے اور پوتے جس کا نام کنعان تھا یہ ان کو ظاہر کرتی ہے. 3 بیٹے اور پوتا. کنعان اس سرزمین کا نام ہے جسے خدا نے ابراہیم کو دینے کا
وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے کنان سے دوں گا، یعنی کہ وہ جس پر نوح آباد تھا وہی بن گئی۔ اس کا جو ہے خدا نے ابراہیم کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے حصے میں دیکھتے ہیں باغ عدن سے کیا ہوا۔ باغ عدن سے مراد یہ دنیا ہے جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کہاں لگا ہے؟ زمین پر باغ ہوا ہے، وہ لگایا گیا ہے مشرق کے وسط میں، زمین پر تھا۔ آسمانی مقاموں میں یا کسی اور ایسی جگہ پر باغ واقع نہیں تھا، بلکہ خدا نے باغ جو ہے زمین ہی پر لگایا تھا اور انسان کو وہاں رکھا، اور آج بھی انسان اسی زمین پر جیتا ہے۔ پیدائش اس کے 2 باب اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پیدائش 2 باب اس کی 15 یوں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ 2 کام خدا نے دیے، باغبانی بھی کرنی ہے اور نگہبانی بھی کرنی ہے۔ باغبانی کیا ہے اور نگہبانی کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں اور تھوڑے ٹائم میں اس کو جو ہے کور بھی کر سکیں۔ بس یہ میرے عزیزوں اس سائڈ سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو دنیا میں کیوں رکھا، اس کا مقصد کیا ہے۔ باغبانی اور نگہبانی 2 الگ کام ہیں۔ پہلے ہم باغبانی کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے باغبان کا عہدہ خدا نے انسان کو بخشا۔ باغبان کا کام درخت لگانا، ان کو پانی دینا، ان کی کاٹ چھانٹ کرنا۔ باغبان باغ میں نئے درخت لگاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا اور تب وہ درخت اچھا بناتے ہیں۔ باغبان کا کام یہ ہوتا ہے نئے پودے لگانا، انہوں نے دھیان رکھنا تاکہ جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھے۔ یعنی کہ کوئی جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنیری لانا تاکہ جو پودے ہیں وہ آگے بڑھیں، جنریشن تک چلے، تو باغبانی کا یہ کام ہے۔ اس میں سے نگہبانی دوسرا ہوتا ہے جو خدمت خدا نے انسان کو سپرد کی، وہ نگہبانی ہے۔ نگہبانی اختیار کی ذاتی ہے۔ نگہبان کا کام ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا تاکہ کوئی بھی ناپاک چیزاں منفی اثرات جو ہے پودے ہوتے کیڑے وغیرہ یا بیماریاں وہ اس پودے کو خراب نہ کرنا۔ نگہبانی یعنی پراپر طریقے سے دیکھ بھال کرنا، یہ نگہبان کا کام ہے۔ نگہبان حفاظت پر مأمور ہوتا ہے تاکہ کوئی پھل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی درختوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ باغ میں ہر طرح کا اختیار کرتا ہے۔ جتنوں نگہبانی کا عہدہ کام سونپیا جاتا ہے، اپنی زندگی کو کاٹ کر بہت زیادہ شوق ہے۔ نگہبانی کا کام جس کو سونپا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ باغ کو جب آدم کے حوالے کیا گیا کہ اس کے باغبانی بھی کر اور نگہبانی بھی کر، تو اس کو پورا کنٹرول دیا گیا تھا کہ اب ہر اس چیز کی جو اس کے اندر ہے اس پر دھیان دینا، اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ آدم کی ذمہ داری بنا کر اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ باغ عدن کیا ہے یہ ہم نے سیکھا، باغبانی نگہبانی کے متعلق سیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ باغبانی اور نگہبانی جس کا ذکر اوپر آیت میں آیا ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب اس کا جو تعلق انسان کے ساتھ ہے باغبانی کا اور نگہبانی کا، ہم اس پر دیکھیں گے۔ اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش کی کتاب جو ہے اس کا پہلا باب 27 اور 28 آیت، پیدائش پہلا باب 27 تا 28 تک 2 آیتیں لکھا ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ حضرت خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور وہ صورت اس کی وہ صفات ہیں جو اس نے انسان میں رکھی ہیں۔ ہم اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ خدا کی صفات کیا ہیں، ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، سننا ہے، بولنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اور اہم جو چیزیں ہیں وہ ہماری سوچیں ہیں، کریشنز ہیں۔
ہم سوچتے کیسے ہیں، ہم کام کیسے کرتے ہیں، امیجن کرنا، نئی چیزوں پر غور کرنا، جو اسپرچل چیزیں ہیں، یہ خدا کی صفات ہیں جو خدا نے انسان کے اندر ڈالی تاکہ یہ سوچ سمجھ سکے، اچھے فیصلے کر سکے، اپنی زندگی کے بارے میں بہتر اقدام جو ہے ان کو جو ہے پرفارم کر سکے۔ یہ خدا نے اپنی صفات انسان پر بنائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ وہ خصوصیات جو خدا ان کے پاس تھی، اس میں سے کچھ انسان کے اندر ڈال کر اسے اپنی مانند جو ہے بنایا۔ یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ باغبان کون تھا؟ خدا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باغبانی کا کام کس کو سونپا گیا؟ آدم کو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شکل پر بنایا۔ جب اپنی صورت پر بنایا تو اپنے کام میں سے بھی کچھ کام اس کو دیا، یعنی کہ باغبان جو ہے کون ہے؟ ہمارا باپ ہے۔ تو باپ نے باغبانی کا کام جو ہے وہ آدم کے سپورٹ کیا، باغ میں رکھا اور باغبانی کا کام کیا۔ باغبان ہونا خدا کی صفت ہے اور اس نے یہ صفت انسان کو بھی بخشی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان باغبان اور نگہبان کیسے ہے۔ پیدائش اس کے پہلا باب 28 میں ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے، اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، پھلو بھی، بڑھو بھی، اور کیا کرو؟ زمین کو معمور و محکوم کر دو، یعنی بھر دو، بار بار ہو جائیے۔ یہ زمین جو ہے تم سے بھر جائے، پودوں سے، درختوں سے۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہر پودا اور پھل جو ہے بیج دار جو ہے اپنے اندر بیج رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر سے بیج جو ہے وہ نئے پودے کو پیدا کرے۔ ہم آم کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کے بیج لیتے ہیں اور زمین میں بو دیتے ہیں، نیا پودا نکل آتا ہے، پھل لاتا ہے۔ کوئی بھی دوسرے پھل کھاتے ہیں، ان کے بیج لیتے ہیں، اسے زمین کے اندر بو دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ پھل لائے اور نئے پودے جو ہیں وہ بنائیں۔ خدا نے انسان کے اندر بھی بیج رکھا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں، امیجنیشن کر سکتے ہیں کیسے انسان کے اندر سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی نا؟ تو یہ بیج کا کام کرتا ہے۔ خدا نے انسان کے اندر بھی بیج رکھا تاکہ اس زمین کو معمور اور محکوم کرے، تاکہ دنیا بھر جائے، زمین بھر جائے۔ اور خدا نے حکم دیا کہ زمین گھاس، بوٹیاں اور درخت اگے جو اپنے آپ میں بیج رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان آدم بھی اپنے آپ میں بیج رکھتا ہے۔ اور اوپر آیت میں جو برکت خدا نے انسان کو دی وہ یہی ہے کہ جس طرح باغ میں درخت ہوتے ہیں اور ان سے آگے اور درخت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی نسل آگے چلے اور اس سے اور انسان پیدا ہو۔ اور یہی باغبانی ہے، باغبانی نئے پودے لگانا۔ باغ کے اندر خدا نے آدم کو رکھا، اسے باغبانی کا کام سونپا تاکہ تو اس باغ کے اندر، اس زمین کے اندر جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر نئے پودے لگا، وہ پودے بھی جو انسان کو سیر کرتے ہیں اور وہ بھی جس کی کھیتی خدا نے آدم کو کرنے کے لیے کہا تھا کہ نئے پودے لگا، یعنی کہ اس زمین کو تیری نسل سے بھرنا ہے۔ یہ کام خدا نے آدم کو سونپا ہے۔ پیدائش 9 باب 7 میں لکھا ہے۔ سارے حوالے آپ جو ہے نا مت نکالیں کیونکہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، جو میں نے میسج تیار کیا اس میں مشکل ہو جائے گا۔ اور تم بار ہو اور بار ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، واضح کر دیا خدا نے کہ تم بڑھ جاؤ، بہت سارے، یہ زمین جو ہے تم سے بھر جائے۔ انسان کا اپنی نسل بڑھانا اور بارواں ہونا باغبانی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیدائش پہلا اس کی 28 میں جو ہم نے پڑھی ہے، اور سمندر، مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ نگہبانی آ گئی۔ 2 عہدے بتائے تھے میں نے، باغبانی کا اور نگہبانی کا۔ باغبانی میں نے ڈیفائن کر دیا، نگہبانی کیا ہے؟ اختیار رکھنا۔
یہاں پر ہم اس آیت کے اندر واضح دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو، یعنی کہ سب چیزوں پر آدم کو جو زمین پر ہے خدا نے اختیار دیا. یہ اختیار جو خدا نے انسان کو بخشا نگہبانی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ انہاں دی حفاظت کرنا اور تیرا کام ہے. جتنا جڑی چیزاں میں تیرے سپورٹ کیتیاں نے، جانور، مچھلیاں، پودے، ہر چیز جڑی زمین کے اوپر میں پیدا کیتی ہے، میں تینوں انہاں دے حق بنا دیتا ہے، اختیار بخشیا ہے. ہن انہاں دی باغبانی اور نگہبانی کرنا تیرا کام ہے. اب باغبان کی کچھ خصوصیات اور بھی ہیں. باغبان زمین تیار کرتا ہے، دیکھتے ہیں نا ہل وغیرہ چلانا، زمین کو نرم کرنا، یہ باغبان کے کام ہوتے ہیں. اس کو پانی دیتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، بیج پودا بنتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے. باغبان غیر ضروری بوٹیوں کی صفائی کرتا ہے تاکہ پورا درخت بنتا ہے، پھل لاتا ہے. ہن باغبان کا کام کی انہیں پودا لا دیتا ہے زمین سے، ہن وہ حفاظت پہ کرنی ہے. غیر ضروری جڑی بوٹیاں، غیر ضروری جڑی بوٹیاں کیڑیاں نے؟ ساڈے دنیاوی کام جڑے کاٹ چھانٹ کرنا باغبان کا کام نہیں. اپنی فیملی دے وچ ہوندیا ہویا تسی سارے ہر والدین، ماں بھی اور باپ بھی اپنے بچیاں دے باغبان اور نگہبان ہیں. اپنے بچیاں دی صحیح پرورش کرنا تہاڈی ذمہ داری بنتی. دنیاوی چیزاں غیر ضروری جڑی بوٹیاں انہاں دی زندگی چوں باہر کڈنیاں ہیں تاکہ اچھا پھل لے کے آن. کیڑا پھل؟ جیڑا خدا دے کلام دے مطابق ہو. گوڈی کرنا انہاں چھوٹے چھوٹے پودیاں دی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے گھر میں سربراہ ہوندے ہوئے خدا نے یہ کام والدین کو بخشیا ہے. کلیسیا کا خادم ہوندے ہوئے سربراہ ہوندے ہوئے نگہبانی دا باغبانی دا کام او خدا نے اپنے پاسباناں نوں دتا ہے، یعنی پاسٹرز ہو گئے، بشپس، ایلڈرز اور مبشر، جننے بھی خدا دی خدمت کرنے والے لوگ نے انہاں دے سپورٹ کیتا ہے تاکہ کلیسیا دی باغبانی تسی کرنی ہے. تاکہ کلیسیا دے وچ ہن بہت سارے لوگ ہیں جنہاں نے کہ جڑے مچور ہوندے نے لیکن کلام کو پراپر نہیں سمجھ پاتے، اس لیے خدا خادماں نوں مقرر کرتا ہے تاکہ کلیسیا دی باغبانی کرن، تاکہ انہاں نوں پریچ کرن، انہاں نوں کنونس کرن، انہاں نوں سکھان، تاکہ وہ خدا دے کلام کو سیکھن تے کلیسیا دے وچ صحیح طور پہ چل سکن. ایسے ہی ہماری خاندانی زندگی ہے. بچہ جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے وہ باغ ہے، ماں باپ باغبان ہے. بچے نئی تعلیم و تربیت کاٹ چھانٹ ہے. غیر ضروری جڑی بوٹیوں کی صفائی وہ تنبیہ ہے جو والدین کرتے ہیں. بچہ جوان ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ پھل ہے، وہ کام کی ہے. اگر تھوڑی کاٹ چھانٹ تھوڑی گوڈی بالکل صحیح ہوئی تو وہ اچھے کام کرے گا، وہ اچھا پھل لائے گا. دعا جسے کہتے ہیں نا 60 گنا 100 گنا 30 گنا، اسی 100 گنا بلکہ اس تو بھی زیادہ پھل لے آنے والے بنے. لیکن اگر وہ برے کام کرے گا تو وہ پھل خراب ہو جائے گا. اس لیے اپنے گھرانے دے وچ اپنے فیملی دے وچ باغبان ہو گیا پراپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. نگہبان دھیان رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جو درخت اور اس کے پھل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کلام میں خدا کے مطابق نگہبانی خدا کا مختار ہے. خدا دا مختار ہوا ساڈا کام ہوندا ہے اور والدین دا فیملی سے کام ہوندا ہے کہ وہ صحیح طریقے نال باغبانی تے نگہبانی کرے. پہلا تیموتھیوس 3 باب دی 4 اور 7 آیت لکھا ہے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کام جو ہے سونپے جاتے ہوتے ہیں، لیکن خادم کے سپرد جو کام کیے جاتے ہیں وہ بڑے خاص اور توجہ طلب ہوتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ خاتم نو جڑا ہے وہ نیک نام ہونا چاہیے، اپنے گھر کا ٹھیک طریقے نال بندوبست کرنے والا ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے میں ہوں جیسے ایلڈر صاحب ہیں اور خدا کے بہت سارے خادم ہیں خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر کو پراپر طریقے سے سنبھالتا ہو، پورا کمانڈ جو ہے اس کا اپنے گھر پر ہو، بچے فرما بردار سن دے ہوں گل ٹھیک ہے. والدین
اگر اپنی گھر کے اندر دیکھیں تو بچوں کے اوپر اپنی فیملی پر جو ہے سربراہ جو ہوتا ہے، جس طرح ساڈے بھرا نے اپنا ہیڈ آف دا فیملی ہوندے نے، تے انہاں دا کام ہوندا ہے کہ بچے انہاں دے کنٹرول چ ہون، خدا دے کلام کے مطابق انہاں دی جڑی ہے پرورش کیتی جائے تاکہ وہ کنٹرول چ۔ اسی طرح خدا دا کلام جڑا ہے وہ پاسبانوں سکھاتا ہے کہ تانوں نیک نام ہونا چاہیے تاکہ تسی ابلیس دے پھندے چ نہ پھس جاؤ۔ اکثر خادمہ دی گلاں جڑیاں نا کلیسیاں نوں بڑیاں لگدیاں نے، اودی وجہ ہوندی ہے کہ خادم اپنی مرضی نال چلدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں چیز بائبل دے وچوں ملدی ہے کہ تو ابلیس دے پھندے چ نہ پھس جائے۔ اس لیے ساری گلاں مشورے ضرور لیتا ہے، صلاح ضرور کرتا ہے، لیکن چلدا اپنی مرضی دے نال۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں بائبل نوں سامنے رکھنا ہوندا ہے، بائبل کی پریچ کرتی، بائبل کی سکھاندی، انہیں بائبل کو سامنے رکھ کے فیصلے لینے ہوتے ہیں تاکہ ابلیس دے پھندے چ پھس کے گراوٹ کا شکار نہ بن جاوے۔ اس لیے ایلڈرز ہو جانا، جننے بھی پاسبان نے، جننے بھی خدام نے، پاسٹر نے، انہوں نے اس چیز کا رکھنا۔ کلیسیا کی ناراضگی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے نا کلیسیا کا دھیان رکھنا انہوں نے ذمہ داری ہے تاکہ آزمائش پھنس کے خدا کے حضور نافرمان نہ بن جائے۔ یہ نگہبان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا، اپنے بابان کا سہارا، سارا انتظام بخوبی کرنے والا ہو اور نیک نام ہو تاکہ کوئی ملامت نہ کرے اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے کہ اگر کوئی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں انسان نگہبانی میں فیل ہوا اور ابلیس کے پھندے میں پھنس گیا۔ سمپل جی مثال سانو بائبل سے مل جاتی ہے۔ آدم دے نال کی ہویا سی؟ ہوا نو اکسا لیا سی سب نے۔ اور اسی اپنی مین جڑی چیز میں سکھانی سی اج میں تانوں دے بارے دسنا۔ بہت سارے لوگ جڑے نے اے گراوٹ جڑی جتھوں پھس گیا وہ میں تانوں دسنا لگا۔ بہت سارے لوگ کہندے نے کہ ہوا نو سپ نے بہکایا اور انہوں کیا کہ خدا نے تینوں واقعی وہ پھل کھان تو منع کیتا ہے، تسی نہیں مرو گے بلکہ تہاڈی اکھاں کھل جان گی۔ تے بہت سارے لوگوں کے ذہن چ ایک غلط سوچ ہے کہ انسان کے نال ابلیس نے، لوسیفر نے جڑا ہے جسمانی تعلق قائم کیتا سی، اے نہیں جی، اے غلط سوچ ہے۔ وہ پھل جسمانی تعلق کا پھل نہیں سی جڑا انہوں نے کھاتا سی، نہیں، بلکہ فرما برداری کرنے لئے خدا نے کہا سی سارے پھل کھان کی اجازت دیتی تھی۔ خدا نے کہا سی تو بعد سے جتنے پھل نے سارے پھل کھا، ایسا طرح کا پھل نہ کھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھل دے وچ کوئی خاص چیز سی یا کوئی گل نہیں، بلکہ خدا نے اپنے حکم کی ایک دیوار اٹھی کھڑی کی تھی کہ آدم جڑا ہے میرے حکم کو مندا ہے یا نہیں۔ فرما برداری کا درخت لگا ہے، فرما برداری کہ آدم نو جڑا میں کام سونپیا کہ وہ پورے طریقے نال تکمیل کرے گا یا نہیں، لیکن نہیں کیتا، انہیں فرما برداری چھڈ کے نافرمانی کیتی۔ آ پھل سی جڑا میں کھاتا سی، جسمانی تعلق ابلیس کے نال کام نہیں سی کیتا، بلکہ انہیں خدا دی نافرمانی کی سی۔ خدا نے کہا سی تو پھل نہ کھائیں، ایک دیوار بنا دی، ایک آرڈر کر دیتا، حکم دے دیتا سی۔ ہن اس حکم نو قائم رکھنا آدم دا کام سی، لیکن آدم اودے تے پورا نہیں اتریا بلکہ بہک گیا اور انہیں ہوا نو پھل کھلایا اور ہوا نے آگے آدم نو کھوا دیتا، دونوں باغ عدن چوں باہر کڈ دیتے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا دے حکم دی پاسداری نہیں کی تھی، منیا نہیں سی۔ یہ وہ پھل تھا جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھایا۔ وہ فرما برداری کی بات تھی کہ میرا فرما بردار رہنا، کہ آدم میری گل منے گا یا نہیں منے گا۔ اس لیے جڑا ہے ایک گل نو اودے وچ کھڑی کر دیتا کہ میری گل دے تے قائم رہی، لیکن آدم جڑا وہ گل تے قائم نہیں سی گیا۔ یہ وہ چیز تھی، وہ چیزیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی جسمانی تعلق تھا، یہ غلط سوچ ہے۔ بائبل کی تعلیم کو دوسرے وے میں لے کے جاتے ہیں، غلط پیش کرتے ہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ تو میرے عزیزوں تسی بہناؤ بھراؤ، ٹھیک ہے، تے غلط چیزوں تو بچو۔ انج دی تعلیم جڑی بائبل دے اگینسٹ، بائبل دے خلاف دتی جاندی ہے، اس تعلیم تے عمل نہ کرو، بلکہ بائبل پڑھو اور دیکھو کہ بائبل تانوں کی سکھاندی، کی پریچ کردی ہے۔ اب جو ہے
پھل سے کیا مراد ہے اس کو میں نے آپ کو جو ہے ڈیفائن کر دیا اور خدا پیدائش دوسرا باب اس کی 16 تا 17 میں جو ہے اس بات کا ہم نے پڑھا ہے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو اس میں سے کھایا تو نے کھایا تو مرا. ٹھیک ہے, خداوند کی فرما برداری ہے اور جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا وہ نافرمانی ہے, نیک و بد کی پہچان کا درخت. کلام خدا کے مطابق رومیو 3 باب اور 20 آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوئی. دو طرح کے درخت, نئے عہد نامے کا اور ایک پرانے عہد نامے کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, شریعت کیا ہے, پرانے عہد نامہ وہ جس میں سے پھل نہیں کھانا تھا. شریعت ہی کر دی ہے سب پہچان دیتی ہے کہ اب شریعت کو جب بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس بات کا انڈیکیٹ کرے گی کہ تو گناہگار ہے, تو گناہگار ہے. شریعت ہمیں گناہ کا احساس دلاتی ہے کہ تو گناہگار ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو 10 حکم دیے گئے ہیں, 9 حکم آپ نے مانے, ایک چھوڑ دیا, آپ پھر بھی گناہگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا نہیں کیتا. اس لیے شریعت صرف گناہ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن فضل جو ہے خدا کا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات ممکن ہے. جب ہم خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں تو نجات پاتے ہیں. تو اس لیے کلام خدا کے مطابق رومیو 3 باب اس کی 20 آیت میں میرے عزیزو شریعت جو ہے شریعت حکم نامہ ہے جو اچھے اور برے میں, نیک اور بد میں پہچان کرنے کا پیمانہ ہے. پس شریعت یا حکم نیک و بدی پہچان کا درخت ہے. نیک و بد دی پہچان دا درخت, کیونکہ شریعت سانو گناہ دی پہچان کرا دی. حکم کا ماننا فرما برداری ہے اور حکم نہ ماننا نافرمانی ہے. اور کلام خدا فرماتا ہے کہ رومیو 6 باب اس کی 23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کیسے لکھی ہے, گناہ کی مزدوری اس کا پھل کلام خدا کے مطابق موت ہے. اسی لیے تو خداوند نے فرمایا ہے کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر, کہ جس روز تو نے گناہ کیا تو مرے گا. نافرمانی جتنا تو نافرمانی کی تھی تو مر جائے گا. اور حضرت میں چیزی کہ آدم جڑا ہے وہ خدا کی فرما برداری چل رہے سی نشاط و عشرت یعنی کہ خوشی اور شادمانی میں وہ رہ رہا تھا. اور خدا نے کہا تھا کہ اس پھل میں سے یعنی کہ نافرمانی میں سے مت کھانا, جس دن تو نے میری نافرمانی کی تو مرے گا. اور ویسا ہی ہوا, خدا نے اس کو منع کیا تھا, وہ گیا, اس نے کھایا, نافرمانی کی, اور کیا ہوا, انہیں نکال دے گیا اور موت ان پر لاگو ہو گئی, موت ان پر واجب ہو گئی کہ اب تجھے دنیا کا دکھ اٹھانا پڑے گا اور موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. گناہ کی مزدوری اس کا پھل خدا کی انسان جس باغ دنیا میں رہتا ہے اس میں دونوں طرح کے درخت ہیں, نیکی بھی اور بدی بھی, اور انسان ان دونوں درختوں کے پھل کھانے سے آزاد ہے. اور دنیا چ رہتے ہیں اسی آزاد ہاں, ساڈا ہن ساڈے تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی نیکی کرنی ہے یا بدی کرنی ہے. یہ ہن ساڈے کول اختیار ہے, فیصلہ ساڈا ہے. لیکن اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ آزادی بدی کا پردہ نہ بنے, بلکہ یہ آزادی ایسی ہونی چاہیے جیسے خداوند نے حکم کیا کہ ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. عزیزو, اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اب ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے, خدا کے کلام کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. آزادی اب ہمیں جو ہے خداوند نے دی ہے, لیکن ہم نے اب ایسا نہیں کرنا کہ ہم جو ہے گناہ کا جو ہے مزہ چکھتے رہیں, بلکہ خداوند نے کلام بھی دیا ہے, یسوع کا لہو بھی دیا ہے, نجات کی پہچان بھی دی ہے. اب ہم نے خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم خدا کی راستے پر چل کر نجات حاصل کر سکیں. سپنے پاک کے پڑھنے سے اللہ پر قرآن کی برکت ہو. ہاللیلویا. اب وقت ہے کہ ہم قرآن کی پاک میز میں شریک ہوں, ہم ایک گیت گائیں گے اور میں اہل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پاک میز کو تیار کریں تاکہ ہم قرآن کی پاک میز میں شریک ہوں.